الرحمن الرحیم، منافقین کے لیے 3 احکامات۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ 10ویں پارے کے آخر میں ان منافقین کا ذکر تھا جو جہاد میں نہ جانے کے لیے حیلے بہانے بنا رہے تھے۔ اب ان آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو جہاد میں نہیں گئے اور اس پر جھوٹے عذر پیش کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 94 سے لے کر 96 میں منافقین کے بارے میں 3 حکم دیے گئے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بیکار اور جھوٹے عذر پیش نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے تمام حالات و واقعات سے آگاہ فرما دیا ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے اعراض کریں، یعنی نہ ہی ان پر ملامت کرے اور نہ ہی ان سے تعلقات رکھے۔ نمبر 3، منافقین کی قسمیں کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین قسمیں کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے راضی نہیں ہونا۔ 7 مومنین مخلصین کی قبول توبہ، 7 مومنین مخلصین کی توبہ قبول۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم۔ گزشتہ آیات میں منافقین کا ذکر تھا، اب یہاں سے ان کے مقابلے میں مومنین مخلصین کا ذکر ہے جو مسلمان غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے۔ وہ 10 تھے، ان میں سے اس آیت میں 7 حضرات کا ذکر ہے جنہیں اپنی غلطی پر ندامت ہوئی اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ تبوک سے واپسی سے پہلے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا تھا، یہ کہہ کر کہ جب تک خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کر کے نہیں کھولیں گے اس وقت تک ہم یہی بندے رہیں گے۔ پھر ان کی توبہ قبول ہوئی اور انہیں کھول دیا گیا۔ بقیہ 3 کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ مسجد ضرار، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین۔ یہاں منافقین کی ایک خطرناک سازش کا ذکر ہے۔ انہوں نے مسجد کے نام پر ایک عمارت تعمیر کی جس کا مقصد ایک ایسا محاذ بنانا تھا جس کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، مسلمانوں کی جمعیت کو توڑا جائے اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو پناہ دی جائے وغیرہ۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ کسی وقت تشریف لا کر نماز پڑھیں تاکہ اس سے برکت حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے چاہا تو میں غزوہ تبوک سے واپسی پر آؤں گا۔ غزوہ تبوک سے واپس پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کھول دی کہ آپ نماز پڑھنے بھی کھول دی اور نماز پڑھنے سے بھی منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو بھیج کر اس عمارت کو تباہ و برباد کروا دیا۔ مسجد قباء و اہل قباء، مسجد قباء و اہل قباء، مسجد قباء اور قباء والے۔ لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا۔ اس کے مقابلے میں مسجد قباء کی فضیلت بیان فرمائی جس کی بنیاد تقوی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پر ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس وقت کچھ دن قباء میں قیام کے دوران اس مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ نے اہل قباء کی تعریف فرمائی۔ مسجد قباء میں نماز پڑھنے والے ایسے لوگ ہیں جو ظاہری اور باطنی پاکیزگی و صفائی کا خوب اہتمام فرماتے ہیں۔ بیت عقبہ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ پہلے بغیر عذر جہاد سے رکنے کی مذمت کا ذکر تھا، اب مجاہدین کی فضیلت کا بیان ہے۔ اس آیت میں بیت عقبہ کا ذکر ہے۔ بعثت نبوی کے 13ویں سال تیسری مرتبہ
یہاں مدینہ منورہ سے آئے ہوئے 70 مرد و خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور خصوصی طور پر جہاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و حمایت کرنے پر بیعت کی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ملے گی۔ انہوں نے فرمایا اس سودے پر راضی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے جنت کے بدلے میں ان کی جان مال خرید لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ جنت کے بدلے میں مومنین کی جان اور اس کی مال کو خریدا ہے۔ بقیہ 3 مومنین و مخلصین کی قبول توبہ۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم۔ اس آیت میں مومنین مخلصین میں سے 3 حضرات مرارہ بن ربیع اور المعمر ہلال بن امیہ اور واقفی اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ۔ یہاں پر 3 صحابی ہے جو غزوہ تبوک میں 10 صحابی تھے جن کا توبہ کا ذکر پچھلے آیت میں گزرا ہے، اور وہ 3 صحابی ایسے تھے جو بچ گیا تھا تو ان کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ مرارہ بن ربیع العمری اور ہلال بن امیہ واقفی اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں شریک ہونے سے رہ گئے تھے۔ انہوں نے صاف کوئی جھول جھپٹ نہیں، کوئی بہانے بازی نہیں، کوئی چکلیٹ نہیں، صاف کھلے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ کی طرف سے ان کے بارے میں کوئی حکم نہیں آتا تب تک ان کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، یہاں تک کہ بیویوں سے بھی الگ رہنے کا حکم دیا گیا۔ بالآخر 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کی توبہ قبول ہونے کو بیان فرمایا۔ متقی بننے کا نسخہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کو کافر کو نہیں، ایمان والوں کو متقی بننے کا بہترین نسخہ اور بہترین فارمولہ دیا ہے۔ فرمایا اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو متقین کے ساتھ رہو جو خدا سے ڈرتے ہیں، اور یہاں متقین کے لیے لفظ صادقین فرمایا، یعنی وہ لوگ جن کی خلوت و جلوت ایک جیسی ہے۔ تو متقی بننے کا سب سے آسان اور سب سے بہترین نسخہ متقین کے ساتھ رہنا ہے جو تنہائی میں بھی پاک باز ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بھی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ شفیق و مہربان نبی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایسا پیغمبر ہم نے تمہیں دیا ہے جو تم میں سے اور افضل ہے، تم میں سے ہے اور افضل ہے، اور جس کو تمہاری تکلیف پر تکلیف محسوس ہوتی ہے، تمہاری دنیا اور آخرت کے بارے میں بہت حریص اور بہت زیادہ فکر مند ہے، تمہارے لیے مہربان ہے۔ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسلی خاتم الانبیاء علیہ السلام، تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ سورہ توبہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی کہ اگر کفار اعراض کرے اور دعوت کو قبول نہ کرے تو آپ صبر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ غم کو دور کرنے کا عمل، کتنا بھی پریشانی، کتنا بھی واقعہ، کتنا بھی ٹینشن، کتنا بھی ڈپریشن رہا، بندہ اچھے دل سے حسبنا اللہ، بندہ اچھے دل سے 7 مرتبہ یہ دعا صبح شام پڑھے تو اسے غم، پریشانی، ڈپریشن یہ سب
چنچناہٹ اور چڑچڑاپن، یہ سب انشاءاللہ اس دعا سے دور ہو جائے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ کتنے بار پڑھنا؟ 7 ٹائم پڑھنا، 7 ٹائم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ 7 بار صبح صاحب پڑھ کو دم کر لیے سینے میں، انشاءاللہ رب کی ذات سے امید ہے کہ غم، پریشانی، ڈپریشن وغیرہ نہیں آئے گی، ضرور نہیں آئے گی۔ سورہ یونس، سورہ یونس مکی ہے اور مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ مشرکین کے اعتراضات کے جوابات اور ان کے ہر دھرمی پر سابقہ قوموں کی حالات و واقعات کو بیان کر کے وعیدات سنائی گئی ہیں۔ عقائد اور ترغیب و ترہیب کا پہلو غالب ہے۔ اس صورت میں بطور خاص حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ مشرکین کے شبہ کا جواب۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس۔ اس آیت میں مشرکین کے ایک شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے۔ شبہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف انسان کو نبی بنا کر کیوں بھیجا ہے؟ کسی فرشتے کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ تو انہیں جواب دیا کہ اس پر شبہ اور تعجب نہ کرے، اس لیے کہ اگر کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو جو رسالت کا مقصد تھا وہ فوت ہو جاتا۔ انسان فرشتے کی بات کیسے سمجھتا؟ انسان فرشتے کی بات کیسے سمجھتا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے انسان کو ہی نبی بنا کر کے بھیجا۔ اس لیے زمین پر بسنے والے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ توحید و قدرت باری تعالیٰ پر ڈالی۔ انما اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام کے دور خلافت میں ان موضوعات پر بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا آسمان و زمین، تخویر، سورج، چاند کا عالم اور مرکز میں مقرر وقت کے مطابق چلنا، دن اور رات کا آنا جانا، پوری کائنات کے نظام کا چلنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر، یکتا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی شریک کی ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا اللہ تعالیٰ ان کی مشرکانہ باتوں سے پاک اور صاف ہے۔ ناحق مال کھانے کا جواب۔ یا ایھا الذین آمنوا علیہم آیاتنا بینات اخبار الذین لا یأکلون اموال الناس بالباطل۔ اہل کتاب ناحق طریقوں سے مشرکین کو دعوت دینے کے لیے ان کے سامنے قرآن کریم کے آیات قرآن کریم کے واضح آیات تلاوت کی جاتی اور بجائے لوگوں سے پیسے لیتے تھے۔ یا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس قرآن کے بجائے مسئلہ قرآن لیا یا اس کو تبدیل کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا جواب دیا کہ مجھے ما لکم اذا قیل کا اختیار نہیں، میں تو اس وقت کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر آیات کی گئی ہے۔ من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ۔ تغیر کہتے ہیں کہ پہلے والی چیز یہاں سے لے کر تقریباً سورہ کے آخر تک جیسے مختلف بیٹا والے کے لیے کا ذکر ہے۔ فتح مکہ اور حنین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کو اطلاع ملی، اب بیٹا کیا سلطنت کا بادشاہ ہرقل مدینہ منورہ پر ایک زبردست قسم کے حملہ کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینے کے مسلمانوں بیٹا والد کے لیے کپڑا لے آئے اور 20,000 صحابہ کرام نے وہ کپڑے بیٹا کا لشکر اور والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی کی۔ مسلمانوں کے لیے یہ پہلے آزمائش تھی، سخت گرمی تھی، کھجوریں پک چکے آئے، یہی کپڑے سانس بھرنا گزر بسر تھا، سفر بہت مشکل تھا، تقریباً 8 میل تھا، جنگ کے لیے ساز و سامان کم تھا، ادھر مقابلہ معاویہ کے سپر پاور کے ساتھ تھا، مشرکین کا عقیدہ تھا پاور کے ساتھ تھا۔ کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ مسلمانوں کے پیش قدمی کرنے کی وجہ سے کفار کا رعب طاری ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے اور جنگ کی نوبت نہ آئی۔ اللہ کے شریک ہے، لہٰذا بہانے کرنے لگے اور مدینہ عبادت گئے۔ چند ایک
آیات میں ان سے پوچھا گیا ہے کہ کون ہے جو نے آسمان زمین سے توبہ قبول ہو گئی. آگے آنے والے آیات میں تمہارے قانون کے اور آنکھوں کا مالک ہے کون ہے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. ان مومنین ہے کون ہے جو ہر کام کا نظام میں شریک نہ انتظام کرتا ہے. صدیق اکبر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت سے کہو یہ لوگ کہیں گے اللہ صاحب لا تحزن اللہ معنا. ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب اس کا مالک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا آپ غار سور اللہ تعالیٰ ہی ہے تک روپوش رہے. قرآن کی صداقت کے حوالے سے فوجی جبگار کے قریب پہنچے. صدیق اکبر گھبراہٹ کے آثار ظاہر ہونے لگے. مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قرآن کو گھڑ لیا ہے. حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت انہیں چیلنج دیا کہ اگر صحابیت ہو صدیق اکبر کا انکار کرے گا پیغمبر اپنی طرف سے خارج کے انما الصدقات اللہ تعالیٰ کے فقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ. اگر تم اس بات فریضۃ من اللہ جب ایک گزشتہ آیات میں منافقین کی اعتراضات کیا جائے کہ وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کی تقسیم میں انصاف نہیں کرتے جس کو جتنا چاہتے ہیں یہ دیتے ہیں. اب اس آیت میں مصارف کی تعین اور انہیں الزام رد کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات تعین فرمائی ہے متعین فرمائی ہے کہ صدقات کن لوگوں اب یہاں چاہیے طالبے کا ذکر ہے نا کہ وہ زکات ہو گیا صدقہ ہو گیا صدقۃ الفطر ہو گیا. اگلی آیت کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ واجب ہے. تو یہ سب کسے دینا چاہیے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود متعین فرما دی ہے کہ صدقات کن لوگوں کو دینے چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. زکات کے مصارف 8 ہیں. اس آتے 1-2 فقراء اور مساکین وما فقیر اور مسکین میں کچھ فرق ہے. فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس اور مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال تو ہو مگر اس مرنے کے بعد دوبارہ ہونے کو اس وجہ سے نہ بہت پیسہ ہو کھانا جب انسان مر کر مسکین میں مل جائے گا تو اسے قیامت کے دن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میری کا یہ ضرورت فلاں انسان ہے اور زکات فلاں اموال جمع کرنے کے لیے جواب دیا گیا اموال زکات کے علم اور قدرت نمبر 4 علم پر قیاس نہ کرو. اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے اتنا وسیع ہے کہ کائنات کا کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو اللہ سے مخفی نہیں ہے. اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں کائنات کا ذرہ ذرہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کرنے کے لیے یعنی اگر پھر اللہ تعالیٰ کے لیے اس زبان کو اکٹھا کر کے انسان بنانا کیا مشکل ہے. تو اس کو زکات دینا جائز ہے تاکہ وہ آزاد ہو جائے. پہلے مشرکین و کفار اور ان کے اعتراضات کا ذکر تھا. اب یہاں ہمیں سابقہ کے حالات و واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جھٹلانے والوں کا ہی حال ہوگا. جھٹلانے والوں کا وہی حال ہوگا جو سابقہ امتوں کا ہوا تھا. حضرت علیہ السلام نے اپنی قوم کو طویل عرصے تک واعظ و نصیحت کی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی وغیرہ کی وجہ سے سوائے چند ایک افراد کے قوم نے نہ مانا. بلاخر اللہ تعالیٰ نے منکرین و مکذبین طوفان میں مولانا حافظ وغیرہ داستان موسیٰ علیہ السلام و فرعون ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الى فرعون وملئه بآیاتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین. یہاں سے لے کر کئی آیات تک حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی بعثت اور فرعون اور اس کی قوم کی بدبختی اور اس کے غرق ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بدن کو محفوظ کر لیا جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے عبرت ہے. یہ ہے وہ شخص جس نے بادشاہ بننے کے بعد خدائی کا دعویٰ کیا تھا.
فرعون معلوم ہے استغفر لهم او فرعون لا وہ شخص ہے جو بادشاہ بننے کے بعد خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور اس کا انجام دیکھو کیا ہوا۔ فرعون عذاب کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے بعد ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ ایسی حالت کا ایمان قبول اور معتبر نہیں ہوتا۔ مسلمانوں سے بغض و حسد رکھنا جیسے فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس۔ گزشتہ آیت میں تھا کہ انسان کا ایمان اسی وقت قبول ہوتا ہے جب وہ موت سے پہلے اور عذاب الہی کا مشاہدہ کرنے سے پہلے ایمان لائے۔ منافقین کو کب؟ موت سے پہلے اور عذاب الہی یعنی اللہ کے عذاب کو دیکھنے سے پہلے، کرنے سے پہلے، مشاہدہ کرنے سے پہلے ایمان لائے۔ اس کا ایمان قابل پڑھنے اور اور قبر پر کھڑے ہونے اس کا کوئی حیثیت یہ آیت قبول نہیں ہے۔ سابقہ امت عذاب دیکھنے سے پہلے ایمان نہیں لائے، نماز جنازہ کی کا متعلق شکار نازل ہوئی۔ البتہ حضرت یونس علیہ السلام کی ایک ایسی قوم تھی کہ وہ عذاب کے نازل ہونے سے پھر تھوڑا یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان قبول ہوا اور نماز عذاب کو ہٹا لیا گیا۔ نبی کا کام صرف تبلیغ ہے۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے۔ اب جو شخص ہدایت کا راستہ اپنائے گا اس کو ہدایت کا فائدہ خود اسے پہنچے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس کو اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا۔ اور میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں، یعنی میرا کام دعوت تبلیغ ہے اور ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے، تمہارے بارے میں مجھ سے پوچھ نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔